بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ انسان کو بڑا ہی کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان بڑا ہی کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ جب یہ کمزور ہے تو پھر واضح بات ہے اس پہ دنیا میں مشکلات، مصیبتیں، پریشانیاں ضرور۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں گزرا جس نے دنیا میں زندگی گزاری ہو اور اس پہ مشکلات نہ آئی۔ کسی کافر کے بارے میں تو سوچا جا سکتا ہے، جس کو اللہ اتنی ڈھیل دے دے اور دنیا میں اس پہ پریشانی آئے ہی نہ، کسی مسلمان کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا یا پیغمبر ہو جس نے دنیا میں زندگی گزاری ہو اور اس پہ مشکلات نہ آئے۔ ان دنیا کی مشکلات اور مصیبتوں میں کبھی ہمارے بہن بھائی کام آ جاتے ہیں، کبھی اولاد کام آ جاتی ہے، کبھی ماں باپ کام آ جاتے ہیں، کبھی دوست احباب محلے دار کام آ جاتے ہیں۔ بسا اوقات ایسی مشکلات اور ایسی بے بسیاں بھی آ جاتی ہیں جن کا ٹالنا بندوں کے بس کی بات نہیں، تو پھر انسان کو مدد کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس مدد کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے تم جس بھی مشکل میں ہو، تم جس بھی بے بسی میں ہو، جب تمہیں غیبی مدد کی ضرورت پیش آئے تو تم مجھے آواز دو، میں تمہاری التجاؤں دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے تیار۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا قاری صاحب میرا تو سارا علاقہ ہی دشمن، محلے دار کیا، دوست احباب کیا، میرے اپنے رشتہ دار میری ٹانگیں۔ تو میرے صاحب اگر یہ پریشانی ہے تو پھر میں عرض کر دوں، اللہ کہتا ہے تو ہر ایک کی دشمنی کا تذکرہ کرنے والوں، ہمارا تذکرہ بھی میں نے قرآن پاک میں کر دیا ہے۔ ہم سے پہلے ایک پیغمبر گزر چکے جن پہ یہ مشکل آئی تھی کہ سارا علاقہ ہی دشمن،
علاقہ کیا سگا باپ بھی کہتا ہے اس کو آگ لگا دو، یہ میرے بتوں کا گستاخ میرے گھر میں کہاں سے پیدا ہو گیا؟ سب جلانے والے، سارے علاقے نے لکڑیاں اکٹھی کی ایک ابراہیم کو جلانے کے لیے۔ اب دیکھ، ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے ایندھن اکٹھا ہو گیا، آگ جلائی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا گیا، سب کہہ رہے پھینکو اس کو، باپ بھی کہہ رہے پھینکو اس کو، ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا گیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی ہے، تو انہوں نے غیبی مدد کے لیے کس کو آواز دی؟ پڑھ قرآن، 4 پیغمبر گزر چکے ہیں جن کا نام اللہ نے قرآن میں لیا ہے، 5 ولی بزرگ پیر گزر چکے ہیں جن کا نام اللہ نے قرآن میں لیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی ہے، نہ انہوں نے کسی پیغمبر کو آواز دی نہ کسی ولی کو آواز دی۔ 4 پیغمبر آدم علیہ السلام گزر چکے ہیں، ان کی قبر بن چکی ہے، نوح علیہ السلام گزر چکے ہیں، ان کی قبر بن چکی ہے، ہود علیہ السلام گزر چکے ہیں، ان کی قبر بن چکی ہے، صالح علیہ السلام گزر چکے ہیں۔ ان 4 پیغمبروں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، 4 کی قبریں بنی ہوئی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی، انہوں نے بولا یا آدم مدد، او آدم مجھ پہ مشکل وقت آیا ہے، میری مدد کے لیے پہنچ، یا نوح مدد، او نوح میری مدد کے لیے پہنچ، یا ہود مدد، یا صالح۔ نہیں، وہ جانتے تھے غیبی مدد کے لیے مٹی کے نیچے والوں کو آواز نہیں دیتے، غیبی مدد کے لیے عرشوں کے رب کو آواز دیتے۔ انہوں نے نہ کسی پیغمبر کو آواز دی نہ ولی، کیا کہا؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، اے میرے اللہ ان سے میرا کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں، کوئی برادری کا جھگڑا تیری ذات کا ہے، اے اللہ میری مدد کے لیے تو ہی کافی ہو جا، قربان جائیں۔ جب انہوں نے ڈائریکٹ اللہ کو آواز دی ہے، غیبی مدد کے لیے اللہ کو پکارا ہے، اللہ کہتا ہے قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم۔ جب میرے ابراہیم نے ڈائریکٹ مجھے آواز دی، ہم نے بھی پھر ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا، وہ آگ دیکھ تیرا کام جلانا تجھے ہم نے دیا ہے، میرا خلیل آ رہا ہے، میرے خلیل کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام کو میرے صاحب غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی ہے، تو انہوں نے اللہ کو آواز دی۔ کوئی کہہ سکتا ہے قاری صاحب وہ پیغمبر تھے، میں کوئی پیغمبر ہوں؟ اللہ کو پتا تھا ساری صدیوں کا، اللہ نے قرآن میں اس کا جواب دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، لوگو جیسے میرے ابراہیم نے کیا ویسے تم کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ذوالحجہ کے مہینے میں حج کیا ہے، تو کیا خیال ہے ذوالحجہ کے مہینے میں اب تو 20-30 لاکھ لگ جاتا ہے، تو کیا خیال ہے کسی اور مہینے میں حج نہ کر لیں؟ سستی ہو جائے گی۔ کوئی آپ کو کہے بھلے مانس عمرہ تو تو کر سکتا ہے، حج ذوالحجہ کے مہینے میں ہی کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ذوالحجہ کے مہینے میں حج کیا تھا، تو میں کیا جواب دوں؟ وہ تو پیغمبر تھے، میں کو پیغمبر ہوں؟ تو میرے صاحب جیسے جس مہینے میں انہوں نے حج کیا ہم نے اسی مہینے میں حج کرنا ہے، ایسے ہی غیبی مدد کے لیے جس کو انہوں نے آواز دی ہے ہم نے بھی اسی کو آواز دے دی ہے۔ آگ سے نکلے اتنی نالائق قوم پھر بھی ایمان نہیں لائی۔ اللہ نے کہا اپنی بیوی کو ساتھ لو، چھوڑ دو اس علاقے کو۔ ادھر سے نکلے، راستے میں ایک بستی آئی،
ادھر رات گزارنے کے لیے چلے گئے. نہیں پتا تھا اس بستی کے لوگ بڑے ظالم ہیں. وہ تو اللہ کا قرآن مجھے اور آپ کو پکار پکار کے کہہ رہا ہے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. لوگو زمین و آسمان کا غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. بستی میں گئے, ادھر کے چوکیدار نوکر چاکروں نے جا کے اپنے سردار کو بتایا دخل ابراہیم بامرأۃ ہی احسن النساء. ابراہیم نامی ایک آدمی آیا, اس کے ساتھ تو سردار چاند کا ٹکڑا ہے, بڑی خوبصورت عورت ہے. اس کو جانتے تھے کہ بادشاہ کیا پسند کرتا ہے. سردار نے کہا پھر ادھر کیوں کھڑے ہو, پکڑ کے لاؤ اس کو. اماں جی سارا کو پکڑا گیا. ظالموں نے پکڑ کے ظالم بادشاہ کے کمرے میں دھکیل دیے ہے. اب دیکھ باہر اللہ کا خلیل زندہ ہے. اماں جی سارا کمرے میں, ظالم بادشاہ گندی ذہنیت سے آگے بڑھنے لگا, قریب آیا. اماں جی سارا کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے کس کو آواز دی؟ انہوں نے نہیں کہا یا ابراہیم مدد, او ابراہیم میری مدد کے لیے پہنچ. نہ کسی گزرے ہوئے پیغمبر کو آواز دی. وہ جانتی تھی غیبی مدد کے لیے بندوں کو آواز نہیں دیتے, غیبی مدد کے لیے تو رب کو آواز دیتے ہیں. کیا کہا اللہم لا تسلط علی الکافر. اے اللہ اس کافر سے میری عزت بچا لے. پٹک کے زمین پہ جا گرا, ایڑیاں رگڑنے لگا. اللہ کی بندی پھر بولی اللہم ان یمت فی لقد قتلتہ. اے اللہ اس کو جان سے نہیں مارنا, یہ مر گیا تو اس کا قتل مجھ پہ پڑ جائے. اللہ نے چھوڑ دیا. لیکن میرے صاحب جو گندا خون ہوتا ہے وہ ایک آدھے جھٹکے سے کہاں سیدھا ہوتا ہے. وہ تو پھر آگے بڑھا, اماں جی سارا کے قریب آیا. ان کو پھر غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی. انہوں نے پھر کس کو آواز دی؟ میرے صاحب جتنی دفعہ ضرورت پیش آئے اتنی دفعہ رب کو آواز دے. دنیا کے کسی سردار سے مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے, کسی بادشاہ سے مانگ لو وہ ناراض ہو جاتا ہے. کئی دفعہ ماں سے بندہ تیسری سے چوتھی دفعہ کوئی چیز مانگ لے ماں غصے میں آ جاتی ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یسأل اللہ یغضب علیہ. جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس پہ ناراض ہو جاتا. اس کو ضرورت پیش آئی, اس نے مجھے آواز کیوں نہیں دی, اس نے مجھ سے کیوں نہیں مانگا. اللہ کو پھر آواز دی اللہم لا تسلط علی الکافر. اے اللہ اس کافر سے میری عزت بچا. 3 بار ایسے ہوا, گرا ہوا ہے, ایڑیاں رگڑ رہا ہے, چیخ اور چلا رہا ہے اللہ کی بندی مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو. ایسا کبھی ایسے جرم کے قریب نہیں جاؤں گا. دعا کی, اللہ نے چھوڑ دیا. پسینے میں نہایا ہوا, گھبرایا ہوا, بھاگتا ہوا باہر آیا کہ کون سی ولیہ تم نے میرے کمرے میں دھکیل دی. یہ تو کوئی اعلیٰ خاتون ہے, یہ تو کوئی اللہ کی دوست لگتی ہے. گھر گیا, اپنی بیٹی کو بلاتا ہے, بیٹا ایک جوڑا بڑا عالی شان مجھے ملا ہے. بیٹا ایک اللہ کی بندی ہے جو اللہ کی دوست ہی لگتی ہے مجھے. بیٹا ایسے لوگوں کی خدمت کرنا بھی سعادت کی بات ہے. بیٹا میں یہ چاہتا ہوں تم مجھے چھوڑ دو, اس اللہ کی دوست کے ساتھ جاؤ, اس کی خدمت کرو, نوکری کرو. اللہ تجھے بھی معاف کرے گا, تیرے باپ کو بھی معاف کر دے گا. بیٹی کو منایا, لے کے آیا, کہا اللہ کی بندی یہ میری بیٹی تحفے میں قبول کرو. اماں جی سارا نے وہ ہاجر تحفہ ابراہیم علیہ السلام کو دیا. انہوں نے نکاح کیا, ان کے بطن سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے, اور اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے.
وقال ربکم ادعونی استجب لکم، جب غیبی مدد کی ضرورت پیش آئے رب کو پکار، کوئی بھی نئی مصیبت نہیں۔ آج ایک اولاد کی بڑی پریشانی ہے، اولاد کی پریشانیوں نے مجھے ہارٹ اٹیک کا مریض بنا دیا، کوئی کہتا ہے میں شوگر کا مریض ہو گیا، کوئی کہتا ہے میں فلاں مرض میں مبتلا ہو گیا۔ اولاد کی پریشانیاں ہی پریشانیاں۔ اللہ کہتا ہے اولاد کی پریشانیوں کا رونا رونے والوں، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، میں نے جو کتاب نازل کی ہے تمہارا تذکرہ بھی میں نے قرآن پاک میں کر دیا ہے۔ تجھ پہ اولاد کی پریشانی کیا پریشانی ہے؟ دیکھ ابراہیم علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، ان کے دو بیٹے دونوں پیغمبر، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، وہ بھی دونوں چلے گئے۔ آگے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام، ان پہ اولاد کی پریشانی آ گئی۔ اللہ سب کی اولادوں کی حفاظت فرمائے۔ بیٹوں نے آ کے کہا بابا آپ کے یوسف کو بھیڑیا کھا گئے۔ سیانے کہتے ہیں نا ہاتھ سے جس کو دفن کر دے اس پہ تو صبر آ ہی جاتا ہے، لیکن اللہ نہ کرے کسی کا بیٹا گم ہو جائے، یہ دکھ تو ماں باپ کو قبر میں اتار دیتا ہے۔ بیٹوں نے آگے کہا بابا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ یعقوب علیہ السلام کی چیخ نکلی اور اللہ سے صبر مانگا، صبر جمیل، اے اللہ بہت بڑا دکھ ہے، اے اللہ صبر تو ہی دے سکتا ہے، تو ہی توفیق دے سکتا ہے۔ دیکھ اتنی بڑی مصیبت آئی، ان کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی، باپ کی قبر پاس ہے، دادا کی قبر پاس ہے، دونوں پیغمبر تھے۔ پڑھ سورہ یوسف قرآن پاک میں سے، انہوں نے باپ دادا کو غیبی مدد کے لیے آواز نہیں دی، نہیں کہا یا اسحاق مدد، او اسحاق بابا مجھ پہ مشکل وقت آیا ہے میری مدد کے لیے پہنچ، او یا اسماعیل چچا مجھ پہ مشکل وقت آیا ہے میری مدد کے لیے پہنچ، نہیں کہا یا ابراہیم مدد، او ابراہیم دادا مجھ پہ مشکل وقت ہے، میں نہیں، وہ جانتے تھے غیبی مدد کے لیے بندوں کو آواز نہیں دیتے، غیبی مدد کے لیے رب کو آواز دیتے۔ کیا کہا واللہ المستعان علی ما تصفون، میرے صاحب آج تو صحیح جگہ تشریف لایا ہے، ادھر تجھے خالص چیز ملے گی، خالص ہدایت تو قسمت کی بات ہے، لیکن ادھر ملاوٹ والی چیز نہیں تجھے ملے گی، خالص چیز۔ قرآن پاک پڑھیے، سورہ یوسف آج ہی جا کے پڑھیے۔ یعقوب علیہ السلام نے غیبی مدد کے لیے اللہ کے سوا کسی کو آواز نہیں دی، 1 مہینہ 2 مہینے، ہم تو سال کے بعد راستے تبدیل کر لیتے ہیں، انہوں نے اللہ کے آگے روتے روتے کئی سال گزار دیے۔ قرآن وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اللہ کے آگے روتے روتے بیٹا مانگتے مانگتے آنکھیں سفید ہو گئی، لیکن اللہ کا در نہیں چھوڑا۔ وہ جانتے تھے اس بڑے کے در میں کبھی کبھی دیر ہو جاتی ہے، لیکن دیر نہیں ہو سکتی، لیکن وہ بھی شہنشاہ ہے، آزماتا ہے تو کبھی کبھی کمال ہی کر دیتا ہے۔ بیٹا کیا ملنا تھا؟ بیٹوں نے آ کے کہا بابا آپ کے دوسرے بیٹے نے چوری کی ہے، وہ چوری کے کیس میں جیل میں بند ہو گئے۔ اب کسی کا بیٹا جیل میں بند ہو جائے تو باپ کو تو کھانا اچھا نہیں نہ لگتا، وہ تو یہی کہتا ہے میرا جو کچھ بکتا ہے بک جائے، میرے بیٹے کو باہر لے کے آؤ۔ دیکھ مصیبت پہ مصیبت آئی ہے، پڑھ رب کا قرآن سورہ یوسف۔ یعقوب علیہ السلام نے پھر بھی باپ دادا کی قبر کا رخ نہیں کیا کہ باپ کو آواز دی ہو،
اس کو آواز دیتے دیتے مجھے اتنے سال ہو گئے، مجھے تو یوسف نہیں ملا، تو چلو باپ کی قبر پہ چلا جاؤں، چچا کی قبر پہ چلا جاؤں، دادا کی قبر، نہیں، وہ جانتے تھے غیبی مدد کے لیے بندوں کو نہیں، پیغمبروں کو نہیں، ولیوں کو نہیں، بلکہ رب کو آواز دیتے ہیں۔ ہاں آنکھوں میں آنسو ضرور آئے، روئے ضرور، روتے ہوئے کیا کہا؟ یا اسفا علی یوسفا وابیضت عیناہ من الحزن، ہے میرے اللہ میں تو اپنے یوسف کو نہ بھلا سکا، تو نے مجھ سے دوسرا بیٹا بھی لے لیا ہے۔ پھر روتے ہوئے آواز دی تو کیا دی؟ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، اے میرے اللہ میں پھر بھی شکایتیں شکوے سارے تیرے آگے رکھتا ہوں۔ 2 سال کے بعد اللہ کا در چھوڑ دیتا ہے۔ انہوں نے 35-40 سال لگائے، وہ جانتے تھے اس بڑے کے در پہ کبھی کبھی دیر ہو جاتی ہے، لیکن اندھیر نہیں ہو سکتی، واقعتاً اندھیر نہیں ہو سکتی۔ جب آزمائش میں اخیر ہو گئی اور انہوں نے اللہ کا در پھر بھی نہیں چھوڑا، پھر اللہ نے بھی کمال کر دی، اللہ نے دونوں بیٹے بھی واپس کر دیے اور مصر کی بادشاہی بھی عطا کر دی تھی۔ کون سی ایسی مصیبت نہیں آ گئی ہے؟ ایک آج کل پریشانی یہ ہے، لو جی میں نے اپنی شادی کی، قاری صاحب اولاد نہیں ہوئی، میں نے جی اپنے بیٹے کی شادی کی، اتنے سال ہو گئے اولاد نہیں ہوئی۔ پھر میں عرض کر دوں، اللہ کہتا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، وہ اولاد نہ ہونے کا رونا رونے والوں، تمہارا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے۔ تیرے بیٹے کی شادی کو تو 1 سال ہوا ہے، 2 سال ہوئے، 3 سال ہوئے، 5 سال ہوئے، تو نے رب کا در چھوڑا۔ کوئی کبوتروں کے دانے کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی نمک کی طرف جا رہا ہے، کوئی بیری کے نیچے پاگلوں کی طرح دامن پھلا کے بیٹھا ہوا ہے۔ پکا بیر گرے گا تو بیر ہی بیٹا دے گا۔ دیکھ اللہ کہتا ہے قرآن پڑھ، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ اللہ کہتا ہے میرے زکریا کو یاد کرو، جن کی شادی ہو گئی، اللہ نے اولاد نہیں دی، مانگتے رہے، وقت گزرتا گیا، حتیٰ کہ سر کے سارے بال سفید ہو گئے، ہڈیاں جواب دے گئی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے زکریا نے بوڑھے ہونے کے بعد مانگنا نہیں چھوڑا تھا، انداز بدل لیا تھا۔ پہلے لوگوں کے سامنے بھی دعا کرتے تھے، لیکن اب چھپ چھپ کے دعا کرتے، ربی لا تذرنی فردا، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، کوئی ایک وارث ہی دے دے۔ چھپ چھپ کے دعا کرتے تھے، کوئی نوجوان میری دعا سن کے میرا کہیں مذاق ہی نہ اڑانا شروع ہو جائے۔ مریم علیہ السلام کا بند کمرہ کھولا، 3 سپارہ کھول، سورہ آل عمران ہے، کیا دیکھا؟ مریم علیہ السلام کے سامنے بے موسم پھل پڑے ہوئے، جاتے ہی پوچھا یا مریم انا لکی ھذا، او مریم ان پھلوں کا تو موسم ہی نہیں ہے، یہ بے موسم پھل تیرے پاس کہاں سے آ گئے؟ مریم نے جواب دیا سونے کے ساتھ لکھنے والا، کیا کہا؟ اے بابا زکریا میرا اللہ پھل دینے کے لیے موسموں کا محتاج نہیں ہے۔ قالت ہوا من عند اللہ، یہ بے موسم پھل مجھے میرے اللہ نے عطا کیا ہے۔ قرآن ہنالک دعا زکریا ربا، اللہ کہتا ہے میرا زکریا وہیں کھڑا ہو گیا، اے اللہ پہلے تیرا زکریا صرف دعا کرتا تھا، اب دلیل بھی لے آیا ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ اے اللہ تو واقعتاً موسموں کا محتاج نہیں ہے، تو بے موسم پھل مریم کو دے سکتا ہے تو ایک بے موسمہ بیٹا مجھے بھی دے دے۔ میرا بھی اولاد کا موسم تو ختم ہو گیا ہے، بیوی بانج ہو گئی، میں بوڑھا ہو گیا، سر میں چاندی ہو گئی، ہڈیاں جواب دے گئی، لیکن اے اللہ شہنشاہ تو
موسموں کا محتاج نہیں ہے، بیٹا ہی دے دے۔ قرآن کہتا ہے فنادتہ الملائکہ، ادھر ہی کھڑے تھے کہ فرشتے بشارت لے کر آ گئے، او زکریا تو نے اتنے سال گزار دیے، تو نے رب کا در نہیں چھوڑا، جا پھر اللہ نے تجھے تیری بیوی کو بیٹا جننے کے قابل بھی کر دیا ہے، اور اللہ نے تجھے بیٹے کی بشارت بھی دے دی ہے، تجھے مبارک ہو۔ کسی کا نام اس کا دادا رکھتا ہے، نانا رکھتا ہے، کسی کا نام مولوی صاحب رکھتے ہیں، سردار رکھتے ہیں، تو نے رب کا در نہیں چھوڑا، تجھے مبارک ہو، تیرے بیٹے کا نام اللہ نے یحییٰ رکھ دیا۔ ادھر تو ماں باپ کبھی کبھی پریشان ہو جاتے ہیں، آج اپنے بیٹے کی خدمت کر رہے ہیں، دن رات اس کے لیے ہم ایک کر رہے ہیں، پتہ نہیں بڑا ہو کے ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا، لیکن اے زکریا تو نے رب کا در نہیں چھوڑا۔ اس بڑے کے در میں کبھی کبھی دیر ضرور ہو جاتی ہے، لیکن ہاں دیر نہیں ہوتی، تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیرے بیٹے کو تیری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اپنا پیغمبر بنا لیا ہے۔ تو میرے صاحب کوئی بھی نئی مشکل نہیں ہے، کوئی بھی مصیبت نہیں ہے، ہر مصیبت ہم سے پہلے کسی نہ کسی پیغمبر پہ گزر چکی ہے، اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے کہ یہ مصیبت تو فلاں پیغمبر پہ آئی، لیکن اس پیغمبر نے اس مصیبت میں غیبی مدد کے لیے رب کے سوا کسی اور کو آواز نہیں دی۔ آج کل ایک مصیبت جیل کی بڑی ہے، جیلیں بھری پڑی ہے، کسی کا باپ جیل میں، کسی کی اولاد جیل میں، کسی کا دوست جیل میں، کسی کا بھائی جیل میں۔ میں پھر عرض کر دوں، اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اور جیل کا رونا رونے والوں، اللہ نے تمہارا تذکرہ بھی قرآن پاک میں کر دیا ہے۔ یہ دنیا کی کچہری تھانے، یہ جیلیں، یہ کیا جیل ہے؟ میں تجھے رب کی جیل دکھاتا ہوں۔ اللہ کا ایک پیغمبر ہے، صرف اتنی سی بھول ہوئی ہے، کوئی پیغمبر اپنی مرضی نہیں کر سکتا، لیکن یونس علیہ السلام نے اپنی مرضی کی ہے، قوم کو بڑا سمجھایا، ایک بھی نہ مانا، ایک بھی ایمان نہیں لایا، دل برداشتہ ہو گئے، وہاں سے نکلے، چلو دین کی دعوت کا کام ہی کرنا ہے نا، کسی اور قوم کو جا کے واز کرتے ہیں۔ بس یونس علیہ السلام کو اتنی سی بھول ہوئی ہے، اللہ سے اجازت لینا بھولے، ادھر سے نکلے، آگے دریا آیا، دریا کے کنارے کشتی سواریوں سے بھری ہوئی، یونس علیہ السلام نے چھلانگ لگائی، کشتی میں سوار ہوئے، ملا نے کشتی کو چلانا شروع کیا، کشتی جب دریا کے درمیان میں پہنچی، رب کا قرآن کہتا ہے کشتی ہچکولے کھانے لگی، کشتی ڈولے کھانے لگی، وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، ملا چلا اٹھا، کہتا ہے کشتی کی سواریوں، کشتیوں میں زمین کا کوئی بت تمہارے کام نہیں آئے گا، اگر بچنا چاہتے ہو تو آسمان والے کو آواز دو، پانیوں میں وہ مدد کے لیے پہنچتا ہے، وہ سارے ہی آسمان والے کو آواز دینے لگے، اے اللہ بچا لے، اے اللہ بچا لے، لیکن کشتی میں ہچکولے پڑنے لگے، ان کو موت نظر آنے لگی۔ ملا کھڑا ہو گیا، کہتا ہے لوگو پہلے بھی کشتی طوفان میں پھنستی تھی، آسمان والے کو آواز دیتے تھے، وہ نجات دے دیتا تھا، آج لگتا ہے جیسے میرے کشتی میں وہ سوار ہوا ہے جس کو آسمان والا پار نہیں کرنا چاہتا۔ وہ کون ہے؟ اس نے تو مرنا ہی مرنا ہے، وہ ہمیں تو نہ لے ڈوبے۔ کوئی بھی نہ اٹھا، جان تو ہر ایک کو پیاری ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے، سورت یاسین سے اگلی سورت صافات ہے، اس کا آخری رکوع ہے، اللہ کہتا ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ۔ جب کوئی نہ کھڑا ہوا، انہوں نے قرآن ڈالا تو قرآن یونس علیہ السلام کے نام کا نکل آیا۔ یونس علیہ السلام فوراً کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں لوگو میں ہی اللہ کی اجازت کے بغیر آیا ہوں، مجھے سمجھ آ گئی ہے جب تک میں کشتی میں رہوں گا کشتی کنارے نہیں لگ سکتی۔
ادھر میں ضرور توقف کروں گا، کچھ سمجھنا اور سمجھانا چاہوں گا۔ یونس علیہ السلام کوئی عام بزرگ، عام ولی تو نہیں تھے۔ قرآن کہتا ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، میرا یونس تو میرے برگزیدہ پیغمبروں میں سے تھا۔ وہ پیغمبر اللہ کہتا ہے سلام علی المرسلین، جن کو اللہ سلام پیش کرتا ہے۔ کشتی میں سوار ہیں، اگر اللہ کشتی پار نہ کرنا چاہے، کوئی پیغمبر بھی اپنی کشتی کنارے نہیں لگا سکتا۔ تو کس کو سمجھتا ہے؟ فلاں نے ڈوب دی، فلاں نے تار دی، جھوٹے افسانے، جھوٹی داستانے لوگ گھڑتے، تو اس کو مذہب ہو جاتا ہے۔ حالانکہ بندہ گپ گھڑتے وقت کچھ عقل سے تو کام لے لیتا ہے نا، سوچتا تو ہے نا۔ ہم تو ایسا اللہ کے بزرگ ولیوں کے بارے میں، پیروں کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم تو ایسی گستاخی نہیں کر سکتے۔ یہ کسی نے گپ گھڑی ہے کہ بس جی بڑھیا نے نا پیر صاحب کے نام کا پاؤ دودھ نہیں دیا تھا، پیر صاحب کو اس پہ غصہ نہیں آیا، اس کے بیٹے کی برات جا رہی تھی، ساری برات کو ڈبو دیا تھا، 12 سال کے بعد مار دیا تھا۔ کہاں کا واقعہ ہے جی؟ پنجاب میں پوچھو کہتے سندھ کا واقعہ ہے، سندھ میں چلے جاؤ کہتے ہیں پنجاب کا واقعہ ہے۔ میرے صاحب ان جھوٹی داستانوں کو چھوڑ، رب کے قرآن کے سچے قصے کو مان۔ بھی اتنی گپ ہے، اللہ کے ولی کی توہین کی ہے جس نے یہ جھوٹ گڑا ہے۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی، اللہ کی قسم ان کے جوتے میرے سر کا تاج ہے، ان کے جوتوں کی خاک میری آنکھوں کا سرمہ ہے۔ وہ ایسے نہیں تھے کہ ان کو پاؤ دودھ نہ ملا تو انہوں نے بیڑی ڈبو دی تھی، نہیں، وہ تو ایسے اللہ کے دوست تھے جن کو لوگ پتھر بھی مارتے، وہ پتھر کھا کے بد دعا بھی نہیں دیا کرتے تھے، وہ پتھر کھا کے بھی لوگوں کو دعائیں دیتے تھے۔ وہ کیسے پیر تھے جن کو پاؤ دودھ نہیں ملا تو انہوں نے بیڑی ڈبو دی تھی؟ بیڑیاں ڈبونے والی بھی اللہ کی ذات ہے، تارنے والی بھی اللہ کی ذات ہے۔ دیکھ اللہ کا برگزیدہ پیغمبر کشتی میں، وہ اپنی کشتی کنارے نہیں لگا سکتا۔ تو کس کو سمجھتا ہے؟ معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی، بہاول حق میں بیڑے میں بیٹھتا ہوں تو پیچھے سے دھک۔ یہ کیسی داستانیں تجھے سکھائی گئی ہیں میرے صاحب؟ پیغمبر بھی اپنی کشتی کنارے نہیں لگا سکتا۔ جب کھڑے ہوئے کہتے ہیں لوگوں میں یہ اللہ کی اجازت کے بغیر آیا ہوں، لوگ کھڑے ہو گئے، دھکے دینے لگے، وہ چل یہاں سے، تو ہمیں بھی لے ڈوبا تھا۔ یونس علیہ السلام نے چھلانگ لگائی، اللہ نے مچھلی کو حکم دیا دیکھ میرا پیغمبر آ رہا ہے، اس سے بھول ہوئی ہے، اس کو اپنے پیٹ میں محفوظ کر لے۔ یونس علیہ السلام گئے سیدھا مچھلی کے پیٹ میں۔ رب کا قرآن کہتا ہے فنادا فی الظلمات، یونس علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو اندھیرے ہی اندھیرے تھے۔ فنادا فی الظلمات، اندھیروں میں میرا پیغمبر گھبرا گیا، گڑگڑانے لگا، رونے لگا۔ پوچھ اپنے مولانا صاحب سے، یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جب ان کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی تھی تو کس کو آواز دی تھی؟ کتنے پیغمبر گزر چکے کہ تجھ سے ہاتھ نہیں ہو رہا۔ یہ رب کا قرآن، اسی لیے تو تجھے کہا جاتا ہے قرآن ترجمے سے نہ پڑھنا، کہیں تجھے ہدایت نہ آ جائے۔ یہودی کافر انگریز آج قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں، ہدایت پہ آ رہے ہیں، اور نام نہاد کئی ظالم ایسے ہیں جو مسلمانوں کو روک رہے ہیں قرآن ترجمے سے نہ پڑھنا۔ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ایک بار نہیں، اللہ نے قرآن میں کئی بار کہا ہے ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے کوئی سمجھنے والا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ پڑھ یونس علیہ السلام کی پکار کو، دعا کو، فنادا فی الظلمات، اندھیروں میں یونس کی گڑایا، رونے لگا، اے اللہ تو نے مجھے کون سی قید دی ہے؟ لوگ بھی قیدی بنتے ہیں، ان کے دوست احباب جاتے ہیں، ان کے رشتہ دار جاتے ہیں، ان کے محلے دار جاتے ہیں، لیکن اے اللہ تو نے مجھے کون سی قید دی ہے؟ روتے ہوئے آواز دی تو کیا دی؟ تیری گاڑی میں سٹیکر لگا ہوا ہے، تیرے دفتر میں سٹیکر لگا ہوا ہے، شاید تیرے گھر میں ہو، تو بسوں میں سفر کرنے والے اسٹوڈنٹوں
بسوں میں اللہ نے سٹیکر لگوا دیے. کل قیامت کے دن کو یہ نہ کہہ سکے مجھے کسی نے سمجھایا نہیں تھا. یونس علیہ السلام نے آواز دی تو کس کو دی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ بھول مجھ سے ہوئی ہے، غلطی مجھ سے ہوئی ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے، اس مچھلی کے پیٹ کی قید سے نجات دینے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے. اللہ کہتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ. جب یونس پیغمبر نے ڈائریکٹ مجھے آواز دی، ہم نے ان کو نجات عطا کر دی تھی. کوئی کہہ سکتا ہے وہ تو پیغمبر تھے، عام مومن تو نہیں تھے. اللہ کو پتا تھا ساری صدیوں کا. اس سوال کا جواب اللہ نے آگے دے دیا ہے. اللہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. اگر عام مومن بھی ہمیں مصیبتوں میں آواز دے تو ہم اس کو بھی نجات عطا کر دیتے ہیں. آخر میں اپنے حبیب کی بات نہ ہو تو بات ادھوری ہی ادھوری ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی مشکلات آئیں، بے بسیاں آئیں. آپ نے بھی بے بسیوں میں غیبی مدد کے لیے رب کو آواز دی. آپ سے اللہ کائنات میں کون ہو سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں 2 فرشتوں کو تو میں نے دیکھا ہے. ایک کے ہاتھ میں ترازو تھا، وہ زمین آسمان کے درمیان ٹھہر گیا. دوسرا میرے پاس آیا، اس نے مجھے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا، دوسرے پلڑے میں ایک آدمی کو تولا گیا، میرا وزن بھاری رہا. پھر 10 کے مقابلے میں تولا گیا، میرا وزن پھر بھی بھاری رہا. پھر 100 کے مقابلے میں تولا گیا، میرا وزن پھر بھی بھاری رہا. پھر 1000 سے پلڑا بھر گیا، 1000 کے مقابلے میں مجھ اکیلے کو تولا گیا. آقا فرماتے فرجحت علی الالف، 1000 کے مقابلے میں میرا وزن پھر بھی بھاری رہا. دوسرا فرشتہ بول اٹھا، ارے ان کو کب تک تولو گے؟ ان کے مقابلے میں سارے انبیاء اولیاء بھی تول دو، ان کا وزن پھر بھی بھاری رہے گا. شان اپنی جگہ، مقام اپنی جگہ، لیکن آپ پہ بھی جب بے بسی آتی، غیبی مدد کی ضرورت پیش آتی تو آپ بھی رب کو آواز دیتے تھے. میرے صاحب شاید تجھے قرآن پاک کی سمجھ نہ آئے، حدیث پاک کی سمجھ نہ آئے، پوچھ اپنے بیٹے سے. میرے رب نے سکول کی اردو کی کتابوں میں بھی لکھوا دی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے اکیلے سو رہے ہیں. تلوار آپ نے درخت کے ساتھ لٹکائی ہوئی ہے. دشمن پاس سے گزرا، اس نے اس موقع کو غنیمت جانا، اس نے آپ کی تلوار کو اتار لیا. تلوار کی نوک سے آپ کو بیدار کرتا ہے، کہتا ہے میں یمنعک منی، بلا اس تلوار کے وار سے تجھے کون بچائے گا؟ کدھر گئے تجھ پہ قربان ہونے والے؟ کدھر گئے تجھ پہ اولاد قربان کرنے والے، اپنے آپ قربان کرنے والے؟ بتا اس تلوار کے وار سے آپ کو کون بچائے گا؟ میرے حبیب علیہ السلام کے ہاتھ خالی ہیں، دشمن کے ہاتھ میں تلوار ہے. میرے حبیب کو للکارا گیا تو آپ نے کس کا نام لیا؟ غیبی مدد کے لیے آپ نے اللہ کا نام لیا. میرے صاحب اللہ کا نام لیا. وہ آپ سے اللہ کائنات میں نہیں ہے. معراج کی رات جبریل امین آپ کو لے کر بیت المقدس میں پہنچے. اللہ نے ادھر اپنی طاقت سے انبیاء رسولوں کو جمع کر دیا تھا. کس لیے جمع کیا؟ اللہ نے ان کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا. پڑھ کیوں نہیں رہے؟ ان کو اپنے امام کا انتظار ہے. امام کون ہے؟ جبریل امین نے میرے حبیب کے ہاتھ سے پکڑا، مصلی پہ کھڑا کر دیا. کہا یہ سارے پیغمبر ہی شانوں والے ہیں، یہ سارے رسول ہی عظمتوں والے ہیں، لیکن سب سے زیادہ شان آپ کی ہے. جس جماعت میں آپ ہوں، بھلے انبیاء کی جماعت کیوں نہیں، آپ کی موجودگی میں کوئی دوسرا پیغمبر بھی مصلی امامت پہ نہیں آ سکتا. شان اپنی جگہ ہے، لیکن میرے حبیب کو للکارا، اس تلوار کے وار سے آپ کو کون بچائے گا؟ تو میرے حبیب فوراً بولے اللہ، میرا اللہ بچائے گا. اللہ کا نام ہی لینا تھا. اس کے جسم پہ کپ کپی تاری ہو گئی، تلوار زمین پہ جا گری. میرے حبیب نے تلوار کو اٹھایا، بتا تجھے کون بچائے گا؟
وہ بھی تھر تھر کانپنے لگا. کہتا ہے آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں, آپ سے کرم کی اپیل ہے, قربان جائیں. اللہ نے سچ کہا ہے, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. لوگوں میرا محبوب صرف اپنوں کے لیے رحمت بن کے نہیں آیا, سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آیا ہے. آپ دشمنوں کے لیے رحمت بن کے آیا ہے. جس نے آپ پہ قاتلانہ حملہ کیا میرے حبیب نے اس کو بھی معاف کر دیا ہے. میرے صاحب یہ عقیدہ توحید ہے کہ غیبی مدد کی جب ضرورت پیش آئے رب کو آواز دیجئے. اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا یہ شرک ہے. اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا. اللہ نے اسی لیے ہر نماز پہ مسجد میں جانے والوں, وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والوں, اللہ نے کہا باندھ ہاتھ, ادھر بول کے بتا اور اقرار کر, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد کا سوال تجھ سے کرتے ہیں. میرے صاحب یہ غیبی مدد ہے. غیبی مدد کا سوال صرف اللہ سے کرنا یہ عقیدہ توحید ہے. اس میں کسی پیغمبر ولی بزرگ یا کسی فرشتے کو انوال کرنا یہ شرک ہو جائے گا. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو یہ عقیدہ توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ زندہ رکھے, اسی عقیدہ توحید پہ زندہ رکھے. موت آئے اللہ رب العزت ہمیں توحید والی شہادت والی موت نصیب فرمائے. وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. تو ہمارا یہ جو پروگرام ہے اس کے انعقاد کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بعض احباب کے علم میں ہے کہ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ہمارا مرکز نور الاسلام اس کی ذیلی شاخ ہے الجامعۃ الثنائیہ للبنات, جو کہ الحمدللہ بچیوں کا ادارہ ہے. اللہ کی رحمت سے اس جامعہ میں 2 سال کا ہم نے کورس رکھا ہے, جس میں ترجمہ تفسیر, احادیث کی ایک کتاب ہے اور سیرت کی ایک کتاب ہے. انشاءاللہ آئندہ سال اس میں مزید بھی اضافہ کیا جائے گا. تو ابھی تو یہ مسجد کے اوپر جن احباب نے مسجد دیکھی ہے ان کے علم میں ہوگا کہ مسجد کی اوپرلی سائڈ پہ الحمدللہ جو بچیوں کی کلاسز ہوتی ہیں ان میں بچیاں بھی ہوتی ہیں, اور بعض تو ہماری مائیں اور بہنیں جو شادی شدہ ہیں الحمدللہ وہ بھی دین کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں. اور یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے کہ علم سیکھنا چاہیے. عمر کا نہیں ہوتا, بھی کسی بھی وقت ہم علم سیکھ سکتے ہیں, چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو. تو دینی علم جو سیکھنا ہے وہ تو زیادہ افضل ہے, زیادہ ضروری ہے. اور خواتین کے لیے علم سیکھنا دینی یہ تو انتہائی ضروری ہے. اگر ایک میری بہن دین کا علم سیکھ جاتی ہے اور اس کے سیکھنے سے کئی خاندان جن کی تربیت ہوتی ہے, تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی بچیوں کو جہاں پہ ہم دنیاوی تعلیم دیتے ہیں دینی تعلیم بھی ضرور دیں. تو الحمدللہ میں اپنے والد محترم فضیلت الشیخ حافظ ثناء اللہ ججوی حافظہ اللہ تعالی متان اللہ بطول حیاتہ, اللہ مجید کو صحت و ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. انہوں نے مرکز کے ساتھ 10 مرلے کا ایک پلاٹ تھا جو ہماری رہائشوں کے لیے تھا, وہ بھی انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے مرکز کے لیے وقف کر دیا. تو انشاءاللہ وہاں بھی کلاسز کا آغاز ہوگا, عمارت بنے گی, تو انشاءاللہ یہ وسیع تر وسیع ہوتا جائے گا. تو میں زیادہ لمبا چوڑا ٹائم نہیں لوں گا آپ کا, انتہائی اختصار کے ساتھ الحمدللہ ہمارے مرکز میں 2 ناظرہ شعبہ ناظرہ کی کلاسز ہیں. ان کے انعامات ہوں گے, بچیوں کے انعامات ہوں گے. جو ہماری بہنیں الحمدللہ اس سال جو 2 سالہ ہمارا کورس ہے اس میں 6 ہماری بہنیں ہیں جنہوں نے اللہ کی رحمت سے یہ کورس مکمل کیا ہے. ترجمہ تفسیر جس میں ایک سیرت کی کتاب ہے اور ایک حدیث مبارکہ کی کتاب ہے,
وہ الحمدللہ انہوں نے یہ 2 سال میں مکمل کی ہے. انشاءاللہ ان کو انعامات بھی دیے جائیں گے, اسناد بھی دی جائیں گی اور شیلڈیں بھی دی جائیں گی. تو خطیب پاکستان استاد محترم حضرت مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ تعالی, اللہ استاد محترم کو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے, جن سے ہم نے درخواست کی تو انہوں نے ہماری درخواست کو قبول کیا. وہ الحمدللہ تشریف لے کے آئے. وہ انشاءاللہ ہماری ان بہنوں کو, ان کے بھائی ادھر جو موجود ہیں, ان کے والدین جو ادھر موجود ہیں, انشاءاللہ وہ ان کی اسناد اور انعامات وصول کریں گے. تو ان میں الحمدللہ فی بچی کو تقریباً یہ 10,000 کے انعامات ہیں. فی بچی کے لیے, ہماری بہن کے لیے تقریباً 10,000 کے انعامات ہیں جو انشاءاللہ ہماری بہنوں میں فی بچی میں تقسیم کیے جائیں گے. تو ان میں سب سے پہلی ہماری جو بہن ہے بنت محمد اشرف, ان کا بھائی یا والد ادھر موجود ہے, تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ استاد محترم سے آئیں اور یہ انعامات وصول کریں. ان کے نانا جی حاجی صابر صاحب ماشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں. وہ اپنی ہاں جی یہ سند کے ساتھ یہ ایک کتابیں اور شیلڈ بھی ساتھ ہیں. ام امارہ بنت عبداللہ یونس, یہ ہماری وہ بہنیں ہیں جنہوں نے الحمدللہ یہ 2 سالہ کورس مکمل کی ہے. ام امارہ بنت عبداللہ یونس, ان کا بھائی یا والد کوئی بھی ادھر موجود ہے تو وہ آ کے سند وصول کریں. بنت ظفر اقبال, بنت ظفر اقبال ہماری اس بہن کا یہ بھائی آ رہے ہیں شاہد بھائی, وہ سند اور ان کی کتابیں شیلڈ وصول کر رہے ہیں. بنت برکت علی, بنت برکت علی, بنت محمد رمضان, بنت محمد رمضان. ابو سفیان بھائی ہیں یا سلمان بھائی؟ بنت برکت علی آگے. بنت محمد اشرف, بس ٹھیک. بنت محمد اشرف, آپ پریشان نہ ہو, انشاءاللہ یہ جلدی جو انعامات والا سلسلہ یہ ختم ہو جائے گا. یہ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ہوتا ہے. تو میں آپ بھائیوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو یہ دینی تعلیم ضرور دیں. اپنے بچوں کو داخل کروائیں ناظرہ کے لیے, بچیوں کو داخل کروائیں ناظرہ کے لیے, ترجمہ تفسیر کے لیے, حفظ کے لیے. انشاءاللہ ان کو یہ دینی تعلیم دی جائے گی. تو انعامات کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں. شعبہ ناظرہ میں عمر اشرف, ان کی پہلی پوزیشن ہے. عمر اشرف بچہ آئے, وہ اپنا انعام وصول کرے. پہلی پوزیشن ہے ناظرہ میں عمر اشرف. بھائی محمد اشرف یہ ان کا صاحبزادہ ہے. عبید اللہ اس کی دوسری پوزیشن ہے. عبید اللہ, عبید اللہ. حمزہ حسن اس کی تیسری پوزیشن ہے. بچہ جلدی آئے ذرا. سائم عارف
یہ ہماری جو دوسری کلاس ادھر مسجد نور میں جاری ہے، یہ ادھر کا بچہ ہے سائم عارف، حفظ الرحمان، حفظ الرحمان اس کی دوسری پوزیشن ہے، سائم کی پہلی ہے۔ حسیب طارق، سائم طارق، حسیب طارق، سوری، یہ جو ہماری ترجمہ تفسیر کی کلاسز ہیں ان میں حلقہ جات تقریباً 4 حلقہ جات ہیں۔ پہلا جو حلقہ ہے حلقہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان میں اقصی رمضان، بھائی محمد رمضان، یہ ان کی صاحبزادی ہے، ان کی پہلی پوزیشن ہے۔ ان کا بھائی یا والد ادھر موجود ہے تو وہ آ کے انعام وصول کرے۔ حلقہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دوسری پوزیشن رابعہ ارم، بھائی شاہد وہ آئیں، وہ انعام وصول کریں۔ بنت برکت علی، بنت برکت علی یہ ہماری بہن کی تیسری پوزیشن ہے۔ حلقہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، اس میں 2 پہلی پوزیشنیں ہیں۔ بنت حاجی محمد صابر، بنت حاجی محمد صابر، بیگم محمد عاشق، بھائی محمد عاشق ان کی پہلی پوزیشن ہے۔ یہ ماشاءاللہ بھائی محمد عاشق صاحب، ان کی بہت محنت ہے، بہت شفقت ہے۔ یہ سردی ہو یا گرمی ہو، وہاں یہ جو بٹی پمپ ہے نا، اٹک پمپ، ادھر قلعہ یوسف بٹی کے ساتھ وہاں سے رکشے پہ لے کے آتے ہیں۔ ماشاءاللہ ان کی گھر کی اور ان کی بیٹیاں کافی الحمدللہ ہماری بہنیں ادھر سے آتی ہیں جو دینی تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ بنت امام دین ان کی دوسری پوزیشن ہے، بنت امام دین۔ حلقہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے تیسری پوزیشن بنت محمد زکریہ۔ بنت محمد عاشق یہ حلقہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس میں پہلی پوزیشن ہے۔ دوسری پوزیشن بنت عبد الغفور، بنت نور خان، ڈاکٹر نور خان صاحب یہ ان کی صاحبزادی ہے، تیسری پوزیشن حاصل کی۔ اب آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ یہ انعامات کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، اس کے فوری بعد استاد محترم خطیب پاکستان حضرت مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ ان کا بیان شروع ہو جائے گا۔ یہ حلقہ سیدہ کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، اس میں بنت مشتاق ان کی پہلی پوزیشن ہے۔ بنت علی شیر ان کی دوسری پوزیشن ہے، اور ان کی دوسری بہن ہے غالباً بنت علی شیر، ان کی تیسری پوزیشن ہے۔ یہ بچیوں کی جو شعبہ ناظرہ کی کلاس ہے اس میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے سحر فاطمہ، ان کا بھائی یا والد ادھر موجود ہے تو وہ آ کے انعام وصول کرے۔ بنت نذیر احمد ان کی دوسری پوزیشن ہے ناظرہ میں۔
بنتے نذیر احمد، بنتے زکریہ، بنتے زکریہ، بنتے مشتاق، تیسری پوزیشن ہے ان کی، بنتے مشتاق، بنتے افتخار، ان کی بھی تیسری پوزیشن ہے۔ مصری افتخار صاحب وہ ادھر موجود ہیں تو وہ آ کے اپنی بیٹی ہماری بہن کا وہ انعام وصول کریں۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا جو انعامات کا سلسلہ تھا وہ ختم ہوا جاتا ہے، تو کچھ اعزازی انعامات ہیں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا، آپ پریشان نہ ہو، الحمدللہ ناصر مدنی صاحب تشریف لا چکے ہیں الحمدللہ۔ اسٹیج پہ ابھی تک نہیں آئے، وہ انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد اسٹیج پہ بھی آ جائیں گے۔ استاد محترم کا بیان ابھی شروع ہوگا اور بیان کے دوران ہی انشاءاللہ مولانا ناصر مدنی صاحب تشریف لے آئیں گے۔ الحمدللہ ہمارے مرکز میں 7 بچوں نے شعبہ ناظرہ میں قرآن مجید مکمل کیا ہے۔ علی حسنین بن محمد رمضان، علی حسنین اس بچے نے ناظرہ قرآن مجید مکمل کیا اس سال میں۔ دوسرا عمر زکریہ، تیسرا بچہ ہے عبد الرحمن اشرف۔ اسامہ طارق، بچے ذرا جلدی سے آئیں، اسامہ طارق، معظم مقصود، عثمان اشرف، ابو بکر اشرف۔ جو آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ جو ہمارا ورک ہوتا ہے مرکز نور اسلام کا، احباب جانتے ہیں یہ الحمدللہ اس میں ایک پوری ٹیم ہے جو الحمدللہ اس پہ کام کرتی ہے۔ سوشل میڈیا پہ یہ پوسٹیں بنانا، اس کو شیئر کرنا، تو میں ساتھیوں کے نام لیتا ہوں تو وہ آئیں، ان کے لیے اعزازی شیلڈ ہے، وہ احباب آئیں سوشل میڈیا ٹیم کے کو اپنے اپنے انعامات وصول کریں۔ ابو ہریرہ یہ ہمارے بھائی، ان کے لیے دعا کریں، اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے، وہ ادھر موجود نہیں ہے، دعا کرنی ہے اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے۔ دوسرا انعام ہے ڈاکٹر شاہد اقبال، یہ سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھی ہیں ہمارے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ماشاءاللہ بہت محنت ہے ان کی۔ ابو سفیان رمضان، ابو سفیان رمضان، سلمان رمضان، عثمان رمضان، یہ عثمان رمضان جو ہیں ماشاءاللہ یہ بہت متحرک ہمارے ساتھی ہیں، یہ ساری ٹیم کو بلکہ ہمیں بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں، ہم تو سستی کر جاتے ہیں لیکن یہ سستی نہیں کرتے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسامہ اسلم، اسامہ اسلم، قاری صداقت علی، شمشاد الحق سلفی، یہ باقی میرا ہی نام ہے، انشاءاللہ میں لے لیتا ہوں۔ تو انشاءاللہ اب خطابات کا سلسلہ باقاعدہ شروع ہوتا ہے۔ استاد محترم خطیب پاکستان، مسلک کے عظیم ترجمان استاد الواحدین محترم جناب حضرت مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کا بیان شروع ہوتا ہے۔